السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ کے بارے میں جانیں گے، جس اللہ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو، ساری کائنات کو، کائنات کے ذرے ذرے کو جس نے پیدا کیا، اس اللہ کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ آخر اللہ ہے کون اور اللہ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ایسے تو اللہ رب العزت کے عقائد بہت سارے ہیں، لیکن آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے 12 عقیدوں کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جس سے ہم ایک مسلمان کہلانے کے حقدار بن سکے، ایک مومن بن سکے، کیونکہ اگر انسان کا عقیدہ ہی سب سے اہم ہوتا ہے، اگر عقیدہ ہی درست نہیں تو زندگی بھر بھی اگر کوئی سجدے میں پڑا رہے تب بھی اس کا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو آج ہم انہی سب باتوں کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت ہے کون۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ذرے ذرے کو جس نے پیدا کیا، انسان، جنات، شیطان، ہوا، چرند پرند، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، یہ جھرنے، ندی، سمندر، ان تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جس نے ہر شے کو پیدا کیا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اسی نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ قرآن مقدس اللہ رب العزت کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص کو بھی اگر آپ سمجھے تو اللہ رب العزت کی چند صفتوں اور اللہ کی شان اور اللہ کی ذات کے بارے میں ہم تھوڑا سمجھ سکتے ہیں سورہ اخلاص کے ذریعے، جو بہت ہی زیادہ فضیلت والی سورہ ہے، بہت ہی زیادہ اللہ کو محبوب سورہ ہے، وہ سورہ اخلاص۔ آئیے ہم اللہ کے بارے میں سورہ اخلاص کے ذریعے بھی چند باتیں سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ وہ اللہ کے بارے میں وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر اللہ سونے کا ہے کہ اللہ چاندی کا ہے، اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کفاروں نے سوال کیا کہ آخر اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرمایا اور فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ان لوگوں کا یہی سوال تھا کہ کیا اللہ کے کوئی اولاد بھی ہے؟ کیا یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اس طرح کی کئی سارے باتیں کفار کی جانب سے سوال تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ اخلاص کو نازل فرمایا، جس کا مطلب ہی یہی ہے، اللہ نے شروعات میں ہی فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا ساتھی کوئی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی بچے ہیں، نہ ہی اس کا کوئی ہے ساتھ میں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس ساری کائنات جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان سب کو چلانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے۔ یہ جان لیں کہ اس دنیا کے ہر نظام کو چلانے والا ہمارا رب ہی ہے۔ کبھی وہ کسی کی صورت میں چلا رہا ہے، کسی کے پردے میں چلا رہا ہے، فرشتوں کے ذریعے، اور آج اگر انسان نے جہازوں کو ایجاد کر دیا یا اس طرح کی کسی بھی شے کو ایجاد کیا تو ان سبھی کا حقیقت میں ایجاد کرنے والا ہمارا رب ہی ہے، جس نے ان تمام چیزوں کو ایجاد کیا۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، ان سبھی چیزوں کو ایجاد کرنے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو ایجاد کرنے میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے کہ وہ رہیں گے تبھی اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو ایجاد کر پائے گا، اور وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے کہ وہ کوئی بھی معاملات، کوئی بھی مسئلہ، وہ کسی کا بھی محتاجگی ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ اس لیے ہم کو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں بٹھا کے رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت تمام کے تمام شے سے، تمام کے تمام شریکوں سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد،
یعنی نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کا کوئی لڑکا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے۔ اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تو وہ ہے کہ اس کا کوئی بھی ساجھے دار نہیں ہے، یہ تمام کی تمام کائنات کا وہ تنہا مالک ہے، کسی کا بھی ان تمام چیزوں میں ساجھا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا تنہا مالک ہمارا رب ہے۔ حضرات محترم، تمام چیزوں کا تنہا مالک وہ اللہ ہی ہے جس کا کوئی بھی جوڑ اور برابری کا نہیں ہے۔ حضرات محترم، آئیے جانتے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں ہم نے جان لیا، اب اللہ رب العزت کے بارے میں ہم کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے وہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، پہلا عقیدہ جو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے وہ ہے کہ تمام کے تمام عالم، زمین آسمان وغیرہ سارا جہان پہلے بالکل ناپید تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سب کچھ پیدا کیا تو یہ سب کچھ موجود ہوا۔ پہلا عقیدہ یہ ہے۔ دوسرا عقیدہ جو ہر انسان کو رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس نے تمام عالم اور سارے جہان کو پیدا کیا، تمام عالم اور سارے جہان کو جس نے پیدا کیا، اسی پاک ذات کا نام اللہ ہے، یہ دوسرا عقیدہ۔ اسی طرح تیسرا جو عقیدہ ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کا محتاج نہیں، سارا عالم اس کا محتاج ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، اس کی طرح کوئی چیز بھی نہیں، وہ سب سے یکتا اور نرالا ہے، اور وہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کا خالق اور سب کا مالک اللہ رب العزت ہی ہے۔ یہ تیسرا عقیدہ ہوا۔ اسی طرح چوتھا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، سب کی زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کو جب تک چاہے گا وہ زندہ رہے گا اور جب چاہے موت دے دے گا، وہی سب کو جلاتا اور مارتا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، اور وہی جس کو چاہے عزت اور ذلت دیتا ہے، اور وہ جو کچھ چاہے کرتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی بھی شے اس کی طرح اور اس کی مقابل نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بچہ ہے۔ اسی طرح پانچواں جو عقیدہ ہے وہ ہے کہ وہ کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام کا مطلب وہ باتیں کرتا ہے، لیکن اس کی باتیں ہم لوگوں کی باتوں کی طرح نہیں ہیں، وہ زبان، آنکھ، کان وغیرہ ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے، اس کے پاس زبان، آنکھ، کان وغیرہ یہ سب نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے، لیکن وہ بات کرتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے، وہ ہر عیب اور ہر نقصان سے پاک ہے، ہر کمال اس کی ذات میں موجود ہے، خواہ وہ کوئی بھی کمال ہو۔ اسی طرح چھٹواں جو عقیدہ ہے وہ ہے کہ اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، کوئی صفت اس کی کبھی نہ ختم ہو سکتی ہے، نہ گھٹ سکتی ہے اور نہ ہی بڑھ سکتی ہے، یعنی وہ جو دیکھنے سننے کی جو اس کی صفتیں ہیں، اس کی کوئی ابتدا یا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی ذات لامتناہی ہے، اس کی صفات لامتناہی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کل کم سنتا تھا تو آج زیادہ سننے لگے گا، پرسوں زیادہ سنتا تھا تو آج تھوڑا کم سننے لگے گا، تھوڑا بوڑھا ہو گیا ہے۔ ان تمام کے تمام شے سے ہمارا رب پاک ہے، کیونکہ اسی نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح چھٹواں جو عقیدہ ہے وہ ہے اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، کوئی بھی صفت اس کی کبھی نہ ختم ہو سکتی ہے، نہ گھٹ سکتی ہے، نہ بڑھ سکتی ہے، ہمیشہ رہیں گی۔ یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ رب العزت علیم ہے، تو یہ تمام کی تمام صفتیں اللہ کی ایسی ہیں جو ہمیشہ رہیں گی، کبھی بھی اللہ رب العزت کی صفتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت کا جو ساتواں عقیدہ ہے وہ ہے کہ کیسا عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز پر بڑا مہربان ہے،
جو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ان تمام چیزوں پر وہ بڑا مہربان ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت کی 7واں عقیدہ سے لے کر پورا 12واں عقیدہ جو میں نے ابھی ذکر کیا وہ اس کے نیکسٹ پارٹ میں وہ میں بیان کروں گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔